اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی، میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن سے حدیث ثابت ہے. قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تالا کل میں تم سوال بہنا بڑھ، میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں 0 ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک. آپ نے پوچھا فاتحہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے الحمدللہ. سائل کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ایک ہونے کے باوجود ہم سب مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ قرآن و حدیث امت کو جوڑنے کے لیے آیا، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا. اور جو قرآن و حدیث کو ویسے تسلیم کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تسلیم کیا، وہ کبھی 2 نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. قرآن اور حدیث کے درمیان اختلاف کی دعوت نہیں ہے بلکہ اتفاق کی دعوت ہے. مسلمان قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے، پھر پارٹیاں کیوں بنا لی؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. دھوپ کی اینکیں ہوتی ہیں نا، دھوپ کے لیے چشمہ جو لگایا جاتا ہے وہ کئی رنگ کا ہوتا ہے. سبز رنگ کا لگا لو تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، بلیک لگا لو تو ہر چیز بلیک نظر آئے گی. اور اگر آپ عام سادہ سفید شیشے لگا لو تو پھر آپ کو جو چیز ہوگی وہ اوریجنل نظر آئے گی. قرآن و حدیث پر چلنے والے کب ایک ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن و حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لیا جائے تو کبھی امت نہیں ٹوٹے گی، کبھی گروہ نہیں بنیں گے. مصیبت یہ ہے لوگ نام تو قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، پھر اپنے بنائے ہوئے، اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے خود ساختہ بزرگوں کی رائے کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے کسی نے اپنے بابا جی کے رنگ کا چشمہ لگایا ہے، کسی نے اپنے پیر صاحب کا چشمہ لگایا ہے. اب جیسا وہ چشمہ جس کلر کا لگاتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے. قرآن اللہ نے اتارا، اس پر عمل امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اس کی دعوت آپ نے دی. آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت میرے نبی کے صحابہ تھے. وہ 2 تھے یا 1 تھے؟ وہ 1 تھے. ان میں کوئی انتشار، کوئی مذہبی اختلاف، کوئی جماعتی اختلاف، کوئی مسلکی اختلاف
وہ ایک کیوں تھے؟ وہ ایک اس لیے تھے کہ ان کا ایمان تھا جو قرآن میں آ جائے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ چیز انسان کو ایک بنا دیتی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے ویلڈنگ شروع کر دی ہے کہ قرآن و حدیث ویسے مانیں گے جیسے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کی وہ تفسیر، وہ تشریح تسلیم کی جائے گی جو ہماری فقہ کے، ہمارے گروہ کے، ہماری جماعت کے، ہمارے بزرگوں کے مطابق ہوگی، تو بزرگ تو دنیا میں بہت ہیں۔ امت میں لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ امت کے اندر ایک ہستی ایسی آئی تھی جو سب سے بڑی تھی، اس سے بڑی مخلوق میں کوئی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر تسلیم کرتی رہی، یہ امت ایک رہی۔ اور جب امام الانبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اپنے پیر فقیر حضرت شیخ مرشد امام کے اقوال کے تابع کر دیا گیا کہ ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہوگی، ہم وہ حدیث مانیں گے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہوگی، قرآن حکیم کی ان آیات کو تسلیم کیا جائے گا جن پہ ہمارے مفتی شیخ و مرشد سائن کر دیں گے۔ جب امام الگ الگ ہو جائیں تو نظریات الگ الگ بن جاتے ہیں۔ امت کے انتشار کی وجہ یہ ہے کہ جس کو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے سب کا بڑا بنا کر بھیجا تھا، امت اس پہ راضی نہ رہی۔ امت نے اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں بزرگوں کو بڑا کر کے دکھانا شروع کیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک خاندان کا ایک دادا ابو ہے، باقی اس کے بیٹے ہیں۔ تیسری نسل میں لڑائی ہو گئی۔ تیسری نسل میں کہتا ہے ایک بچہ دادا بہت بڑے تھے۔ اگر چند لوگ کہہ دیں نہیں دادا کو چھوڑو یار، دادا ہمارے چچا بہت بڑے تھے، میرا باپ بہت بڑا تھا، تو دوسرا کہے گا میرا باپ تیرے باپ سے کم تھا کیا؟ چوتھا کہے گا کیوں بھائی میرے ابا نے کیا بگاڑا تھا؟ اب وہ جو دادا مرکز تھا، جب اس سے پوتوں کی رائے الگ ہو کے انہوں نے اپنوں کو جو دادا کے نیچے ہیں ان کو بڑا کرنا دکھایا، تو لڑائی پھیلی یا نہ پھیلی؟ اور اگر سارے کہتے نہیں بھئی سب سے بڑے ہمارے دادا جان تھے، ان کی بات بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، تو کیا نچلوں کی لڑائی شروع ہوتی؟ نہ ہوتی۔ یہی سبب ہے ہم نے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اپنے گروہ، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے اپنا لیے، برملا یہ اعلان کرنے لگے مولوی سٹیج پر آ کر ہم مشائخ و علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ان کی بات سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں، ہر حال میں ہم نے اپنے مشائخ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور اٹھے، کہا کیوں؟ ہم اپنے مشائخ بریلی کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، دلیل سمجھ نہ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ تیسرا اٹھا کہ نہیں، ہم سید مودودی صاحب کے ساتھ ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی ساتھ ہیں۔ یہ فرقہ، یہ فتنہ، یہ آگ، یہ مصیبت پھیلتی گئی۔ اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا، اس نے اپنے کو بڑا بنایا۔ اور اگر یہ کہا جاتا بھئی سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کا ادب کرو، سب سے محبت کرو، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتشار و اختلاف باقی نہ رہتا۔ قرآن وہی ہے جو امام کائنات پہ نازل ہوا تھا، حدیث وہی ہے جو امام کائنات نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کا منہج ان دو چیزوں کو ماننے کا ہے۔ جب تک میں اور آپ اور امت اسلام ان دو بنیادی باتوں پر راضی نہیں ہوگی، ایک نہیں ہو سکتی۔ اور یاد کر لیجئے
امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور پہ امت ایک ہو ہی نہیں سکتی، کسی ایک پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ چاروں پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 12 پر اکٹھی ہو سکتی، نہ 4 خلفاء پہ امت اکٹھی ہو سکتی۔ وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی طرف نسبت کرنے والے، کوئی حضرت علی سے اختلاف کرے گا، کوئی عثمان سے کرے گا، حضرت علی سے اختلاف کریں گے نا خارجی، حضرت عثمان سے اختلاف کریں گے بلوائی، ابو بکر عمر سے اختلاف کریں گے رافضی، ان کے قائد جو کچھ بھی ہیں، نسبت تو ابھی اسلام کی طرف باقی ہے، ان کی نسبت تو اسلام کی طرف کرتے ہیں، کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام عزت کے، ادب کے، احترام کے لائق ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی اللہ نے دنیا میں بھیجی تھی جس سے جو اختلاف کرے گا کافر قرار پائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام، وہ انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کو موقع دیں گے۔ میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ رکھتا ہے کیا؟ نہیں سنا اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے، تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کدھر؟ آپ نے کہا گرے دبے، ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے، ہاں تو بھائی دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ کو تو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو سکتے۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں، انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے اس امتحان، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا